الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام بعد حمد و صلاۃ اج دے اس حسین دن جمعۃ المبارک دے اندر گناہگار ارادہ لے کے آیا جس طرح میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر عرض کیتا سی زندگی رہی صحتیابی رہی تو انشاءاللہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرنے دی کوشش کرانگے اللہ دی عطا کردہ توفیق نل حضور دی نظر کرم نل آج انشاءاللہ العزیز خلیفہ اول خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق بالتصدیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر عقیدتاں دا خراج پیش کرنا ہے دعا فرماؤ خالق کائنات حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فیضان نال سانو ساریانو خالق کائنات فیضیاب فرمائے اور آج چونکہ 20 جمادی الثانی بھی ہے حضرت سیدہ کائنات مخدوم دارین ملکہ کونین حضرت بی بی پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی ولادت دا دن بھی ہے کوشش کرانگا کوئی نہ کوئی ایک گوشہ آپ دی حوالے نال بھی عرض کر دیا چونکہ اس سنیاں دے سٹیج نے جتھے ابو بکر دی گل ہوئے نال مادر حسنین دی بھی گل کیتی جاندی حضرات گرامی اللہ رب العزت دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید چو شہرہ آفاق آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق فرمایا اور او ذات جڑی سچائی لے کے آئی یا سچی بن کے آئی او ذات جڑی سچا دین لے کے آئی او ذات جڑی سچا قرآن لے کے آئی او ذات
جڑی ذات سچا فرمان لے کے آئی اس ذات تو مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تو مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس۔ اور وہ کیڑی ذات ہے جس ذات نے سب نالوں پہلے اے دی تصدیق کی تھی۔ میرا دل کر دے میں جلدی دے نال کیونکہ جیوں جیوں عصر دا ٹائم نیڑے ہو رہے ایسا تھوڑا جا جمعہ دا ٹائم بھی کم کیتا ہے، لہذا میں جلدی نال اپنی بات نو کے لے جانا چاہنا۔ تو سی سبحان اللہ فرماؤ تے میں قرآن دی تلاوت کرا، نہیں جڑا قرآن سننا چاہتا ذرا محبت نہ بولے نا سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او ذات جڑی سچ بن کے آئی سچائی لے کے آئی، انہیں کہ او ذات جن دی تصدیق فرمائی۔ آؤ میں قرآن پاک دی تلاوت کرنا چاہنا۔ او کیڑی ذات جڑی سچ بن کے آئی ہے، کیڑی ذات جن دی تصدیق فرمائی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ رب العالمین نے فرمایا اے نبیوں میں تانوں نبوت عطا کرانگا، حکمت عطا کرانگا، میں تانوں علم عطا کرانگا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرا زلفاں والا یار، عظمتاں والا محبوب آ جائے گا، عزت والا رسول آ جائے گا۔ فرمایا اے نبیوں مصدق لما معکم، تسی دی تصدیق کر دیو۔ اور میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے، او جڑا نبیہ دی تصدیق کرے انہوں رب دا حبیب آکھیدا ہے، جڑا اللہ دے حبیب دی تصدیق کرے انہوں ابو بکر صدیق آکھیدا۔ ہاں ہاں جڑا سچ دی تصدیق کرے انہوں ابو بکر صدیق آکھیدا ہے۔ ایویں نہیں عارفاں دے سلطان، سلطان العارفین، برہان الواصلین، عمدۃ الصالحین، قطب المکملین، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ثابت صدق قدم اگر ثابت صدق قدم اگر تائیوئی رب لبیوے ہو عقل فکر دی او پہلی بیڑی جتھے پہلے پور کچیوے ہو ظاہر باطن آیانی سانو ہو پیا سنے وے
ہو میں قربان تنا تو باغو بھائی قبر جنا دے جیوے ہو یا غوث اعظم دستگیر حق باہو سچ باہو زندہ باد میں قربان تینا تو باہو قبر جنا دی جیوے ہو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او یوم میثاق جدو اللہ نے نبیوں کو وعدہ لیا اور پھر نبیوں نے آکھیا جدو میرا محبوب آ جائے بس تسا مصطفیٰ دی نبوت دی تصدیق کرنی ہے اور اے نبی تواڈی تصدیق کر رہے ہیں اور جس نبی دی میرا نبی تصدیق کرے وہ نبی بند ہے تے کانے دی میرے نبی نے تصدیق نہیں کیتی لہذا وہ نبی بھی کوئی نہ مٹھا بولے ہو تسی لہذا وہ نبی بھی میں اگلے دیاڑے بھی عرض کیتا سی چلو کسے بابے دے کہنتے صحیح کوئی تھوڑا جاتے درد دور ہویا ہے کہ نہیں تھوڑا جا خوف پرا ہویا ہے کہ نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رب العالمین نے اعلان فرمایا والذی تواڈی سماعت تے بھی قربان جائیے ایکشن دا ری ایکشن ہوندہ ہے بندے کو ستے ہوندہ ہے ساڑھا بھی دل کر دے انجی گل کر کے ٹور چل اے تواڈی ماشاءاللہ اے ذوق والے ویکھ کے اے تواڈی اس طبیعت والے ویکھ کے میرا بھی دل کر دے جی اللہ نے جڑا زور دیتا ہے وہ نبی دے ذکر تے قربان ہو جائے تو سمجھ ذرا اللہ دے ذکر تے اپنی زبان نو قربان کرو محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا یو ذات جڑی سچ لے کے آئی ہے کہ یو ذات جنہوں دی تصدیق فرمائی ہے جڑی ذات سچ بڑھ کے آئی حق بڑھ کے آئی او دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے جنہیں دی تصدیق فرمائی ہے او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی تصدیق صحابہ لو پہلے کرنے والے دا نام ابو بکر میرے نبی دی خطابت دا صحابہ لو پہلا جڑا سمرائے او دا نام ابو بکر صدیق ہے میرے نبی دا پہلا جڑا غلام ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیتی میں دساں گا عالم روابچ میں صحابہ لو پہلے نبی تو بعد دا ذکر ہوئے او دا نام ابو بکر صدیق ہے میرے نبی دے یارہ وچ صحابہ نال پہلے جدا ذکر ہوئے او دا نام ابو بکر صدیق ہے اے لوگوں میرے نبی دی امت وچ جڑا صحابہ نال آلہ ہے جدا پہلا نمبر ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے اے لوگوں جڑا اج دے مرشد دی نظر وچ آ جائے او ناز کرے میں اپنے پیر دی نظر وچ آ گیا واں اس صدیق دی شان میں کی دساں جڑا رب دے حبیب دی نظر وچ آ گیا
جڑا رب دے حبیب دی نظر وچ آ گیا ہے، جڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نظر وچ آ گیا ہے، عرشاں فرچہ تے ذکر ہو رہا ہے، چرچا ہوا صدیق کا دونوں جہان میں، جائن کر کے کہہ لئے چرچا ہوا جہان میں، پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں، پیارے اچھا پورا فکرہ نہ کہہ سکو تو اے ضرور آکھیا جے پیارے صدیق کا چرچا ہوا جہان میں، پیارے ہاں چرچا ہوا جہان میں، پیارے کا چرچا ہوا جہان میں، پیارے صدیق کا ہے وہ پیارا یار، پیارے حبیب کا ہے وہ پیارا یار، رب کے حبیب کا ہے وہ پیارا یار، پیارے حبیب کا والذی جاء ماضی فرمایا او آگے ہے، قد جاء کم من اللہ کی نور، اور نور بن کے آگے ہے۔ اچھا لقد جاءکم رسول فرمایا اور رسول بن کے آگے ہے۔ ہن میرا جملہ ضائع نہ کرے ہو، جدو آگے ہے نا پھر کوہ صفا تے کھڑا ہویا ہے تو آڈا ہاتھ تھلے ہی رہے ہے، پیار نہ بولو نا سبحان اللہ۔ کوہ صفا تے محبوب کھڑا ہویا ہے، خالق نے فرمایا سونے اعلان کر، ہن ویکھنا ہے کہ میرے نبی دی تصدیق سب نالوں پہلے کون کر رہے ہیں؟ وصدق بہ، اپنیاں بیگانیاں کتاباں، میں اس دے اوپر بیگانیاں دے کتاباں دے دلائل پیش کر چکے ہیں۔ میں عرض کراں بیگانے بھی مان گئے کہ وصدق بہ تو مراد ابو بکر صدیق ہے، پڑھو اینا دی تفسیر قمی دیگر، اے بیگانے بھی مان گئے تو میرے نبی پاک نے اعلان کیتا، کی اعلان کیتا؟ فرمایا انی رسول اللہ، شک نہیں کرنا میں اللہ دا رسول ہاں۔ تو سا سبحان اللہ کہنا ہے تے مایت پڑھ دینی ہے۔ فرمایا محبوبہ ذرا لب کھول، میرے کریم آقا نے لب کھولے، اللہ قرآن بنا کے دل مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا محبوبہ لب کھول، میٹھا میٹھا بول، میرے نبی بولے، اللہ نے قرآن بنا کے دل مصطفیٰ تے نازل فرمایا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے مصطفیٰ نے بولے، اللہ نے قرآن بنایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں میں تھوڑے سارے عمل اللہ دا رسول بڑھ کے آیا،
ایک دو واسطے نہیں لیکم جمیعا توڑے سارے اول اللہ دا رسول بن کے آیا عتبہ کہندا نے میں نہیں مندا ولید بن مغیرہ کہندا میں نہیں مندا شیبہ کہندا میں نہیں مندا عمر ابن حشام کہندا میں نہیں مندا اخنس کہندا میں نہیں مندا ابن جدعان کہندا میں نہیں مندا عرض کی تھی رب العالمین ایتھے تے من دئی کوئی نہیں فرمایا سونے کوئی منے یا نہ منے تیرا یار ابو بکر تینو من نہیں ملے تیرا یار ابو بکر تینو ضرور ملے حضرات دی وقار میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے وہ جنہیں نہیں منیا وہ جراد ہو گیا ہے جنہیں من لے آئے وہ حیدر کرار ہو گیا ہے اگر ایتھے جملہ سن کے ٹھنڈ نہ پوے تے مرضی ہے تیری میں تے اپنے دل نال جملہ کہنے لگا وہ جنہیں نہیں منیا وہ زندیق ہو گیا جنہیں من لے آئے وہ ابو بکر صدیق ابو بکر ابو بکر زندہ باد بیک وکھرا شان وقار صدیق اکبر دا وکھرا شان وقار صدیق اکبر دا کملی والا یار صدیق اکبر دا اچھا اس منقبت دے رائٹر بھی ساڑھے کول اسلم شہباز صاحب بیٹھیں تو انہاں نو پڑھ کے دسو کہ اسی الحمدللہ اس انداز دے نال صدیق اکبر دی بارگاہ عقیدتاں دا خراج پیش کرنے ہیں ہاں وکھرا شان وقار صدیق اکبر دا وکھرا شان اے جی میں تسی پڑھ دیو نا پہ میں جو پڑھا تے میں نو پسینہ آوے ہی نا تھوڑا جا زور لا کے محبت نال اے جی میں بیٹے نے ذوق نال نعرہ مارے ہیں نا ایڈے کو ذوق نال ذرا تسی بھی پڑھ لو تو مزہ آ جائے گا ہاں وکھرا شان وقار صدیق ہاں وکھرا شان وقار صدیق اے تسی اپنی مرضی نال ہاتھ بلند فرما رہے ہو اگر ہاتھ اٹھانا ہے پھر ہر دیوانے دا ابو بکر دے نا تے ہاتھ بلند ہوئے تے کہوے وکھرا شان وقار صدیق ہاں وکھرا شان وقار صدیق ردا کملے والا یار صدیق اکبر دا کملے والا یار صدیق ردا ساری عمر سونے نال صدیق ریا ساری عمر سونے نال صدیق ریا اج بھی نال مزار صدیق اکبر دا اج بھی نال مزار صدیق اچھا میں کہاں گا صدیق تو اسی اکبر دا کہہ لیا جے اج بھی نال مزار صدیق اج بھی نال مزار صدیق دا وکھرا شان وقار صدیق وکھرا شان وقار صدیق پردہ وکھرا شان وقار صدیق اکبر دا وکھرا شان وقار
صدیق اکبر دا کملی والا یار صدیق نہیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے کملی والا یار صدیق دا کملی والا یار صدیق ردا وکھرا شان وقار صدیق اللہ غنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے مصطفیٰ نو کس انداز دے نال منیا سنیا جے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آئے تو کہندے نے سونے منو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بنا لو میرے مصطفیٰ فرمایا ابو بکر کوئی دلیل تے مانگ کوئی دلیل آپ نے چونکہ نبی پاک نے کہہ دیتا تے پھر عرض کر دینے آقا میں بینو دلیلیں ہی توانوں مننے ہیں بنا دلیلوں ہی توانوں میں تسلیم کیتا ہے لیکن محبوبہ چونکہ تساں کہہ دیتا ہے مت دلیلو علی ما تدعا سونے جڑا دعویٰ کیتا جو دیتے کوئی دلیل دے دیو میرے نبی فرمایا راہ بالیاں گلہ میں دساں یا اپنی زبانی بیان کرنا ہے آئے ابو بکر نو پتا سی جڑا نبی ہوندہ ہے بیٹھا فرش دے ہوندہ ہے تے خبران لامکان دیاں عطا کر دے حضرات محترم لمبی گل نہ کراں میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ابو بکر پاک نے ایک دن دل کی تھی سونے ہوئی اجازت دیو تے میں گلیاں بازاراں وچ نکل کے اللہ دی توحید دا نعرہ نہ لاواں سونے ہو تہاڈی رسالت دا نعرہ نہ لاواں جملہ سنے جے میرے نبی فرمایا ابو بکر ہے تھوڑے ہیں علی تھوڑے ہیں عرض کی تھی سونے ہو تھوڑے ضرور ہیں پر تہاڈے عشق وچ تے پکے ہیں نا تہاڈے عشق وچ تے پیڑے ہیں نا میرے نبی فرمایا پھر ابو بکر تو کلے آنے ہی جانا تیرا مرشد بھی تیرے نال ہی جائے گا ان ابو بکر گئے نے اسلم شہباز صاحب جا کے نہ کہنے لگے اللہ دا شکر ادا کرو جنہیں ہو جا سانو یار عطا کر دیتا ہے جنہیں ہو جا سانو محبوب عطا کر دیتا ہے ان جدو نبی پاک دا نام لے آتے کافرانو چنگا نہ لگا نہیں سمجھے تو سی نبی دا نام لے آتے کافرانو چنگا نہیں لگا کسے کافر نے روڑا ماریا کسے نے پتھر ماریا کسے نے کانچ ماریا کسے دے ہاتھ بھی سوٹا یا نے سوٹا ماریا لیکن جیڑا بھی ضرب لان دی کوشش کر دینا حافظ سفیان صاحب دا دل کر دے معاذ اللہ نبی پاک دے ضرب لائیے پر نبی پاک دے وال آؤندہ پتھر تے اگے ابو بکر وجود کر لیں دے ایدروں ضرب لگ رہی ابو بکر اپنا وجود اگے کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نے اپنے جسم نو اگے کر کے کہندے کملی والے محبوبہ تنوار دیوان میں جسم اگے کر رہے ہیں تنوار دیوان میں منوار دیوان تنوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے جنتوں میں جنوار دیوان مدینے مدینے دے جنتوں میں جنوار دیوان تاجدار صداقت جدروں ضرب لگ رہی ہے ادھر ہی اپنا وجود کر دینے کہندے کملی والے میری جان
چاندی تے جائے پر سونیا تیرے جسم تے زرگم نہ لگنے پائے ابو بکر جڑے نے اتنی مار پئی ہے اتنی مار پئی ہے آپ بے ہوش ہو گئے لیں جڑے ویلے بے ہوش ہوئے لیں بنو تیم دے لوگ آگئے نے بنو تیم دے لوگ آنے آکے چکے آئے برادری گھر لے گئے لیں ایک کہندہ میں کہندہ رہا ہوں ابو بکر سے پینڈے نہ پاؤ اے ویکھو نا ابو بکر بے ہوش ہو گیا ہے ہن جان تو ہاتھ تھول دا ارادہ کر کے چلا گیا سی اے ویکھو ابو بکر مدہوش پہ آئے ہوئے باپ آکے کہندہ پر آئے ہو جاؤ ابو بکر میرے نال بڑا پیار کر دائے ماں کہندی ہے پر آئے ہو جاؤ میرے نال بڑا پیار کر دائے یار کہندے نے پر آئے ہو جاؤ اے ساڑے نال بڑا پیار کر دائے محلے دار کہندے نے پر آئے ہو جاؤ اے ساڑے نال بڑا پیار کر دائے بڑے بڑے سردار کہندے نے ساڑے نال بڑا پیار کر دائے جدو ابو بکر نو ہوش آیا آکھیا دس ابو بکر تیرا کی حال ہے آکھیا میرا چھڑو دسو یا آمینہ دے لال دا کی حال ہے اونا آکھیا ابو بکر نیت نو مارا پیانے پھر بھی نبی پاک دا نام لے رہے آئے عشق دیری تے سارے جگ تو جدا نائرہ ویخدا نا خدا ویخدا جتھے چاہوے جھکا دے وے عاشق دا سری نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخدا حق چاری یا غوث اعظم دستگیر زندہ باد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماں کو لا گئی کہنی پترہ کی حال ہے باپ کھولا گیا پترہ کی حال ہے اکھیا اماں بابا میرا چھڑو دسو زہرہ دے بابے دا کی حال ہے دسو آمینہ دے لال دا کی حال ہے انہاں آکھیا ابو بکر نیا مارا پیانی پھر بھی محمد دا نام لے رہے آئے آکھیا او میرے عزیزو اگر توانو عشق دے ویڑے دا پتہ ہوئے میرے کل کدی سوال نہ کرو ماں کے لگی پترہ تینوں بڑیاں چوٹاں لگ گئی آلے تینوں بڑیاں سٹاں لگ گئی آلے پترہ یا میں تیرے واسطے ہلدی والا دودھ لے کے آواں ابا کہنا میں کسے حکیم تے طبیب نو لے کے آواں ابا کہنا پترہ نہ رو میں ہونے معالج نو لے کے آواں گا وہ دوائی دے گا یہ چوٹاں دی درد ختم ہو جائے گی صدیق اکبر نے سو بھی صدیق صاحب کھیائے ہوئے گا نانا ٹوڑے تے دوائیاں میرے اے جنہاں نو عشق دی سٹ لگی ہے وہ سمجھن گے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے توڑے دے دوائیاں میرے نا 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 آواز آوے تے پوری آوے ٹل لا کے کہنا ہے توڑے دے دوائیاں میرے یار رہن ہاں توڑے دے دوائیاں
اچھا میرے نال پڑھنا بھی ہے تے یوسف مغل صاحب حاجی صاحب آ رہے نے تے مسجد دی خدمت آون بھی نال کرنا ہے تے مل کے کہنا ہے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہنے دے عشق دے بیمارانو رہنے دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہنے دے عشق دے بیمارانو لو اپنی مردی دے نال تسی ہاتھ بلند فرما رہے ہو اے 10 انگلاں نے دوواں ہتھاں دیاں 10 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہے ہاتھ نو انج لہرا کے اٹھا کے کہنا ہے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہنے دے ٹونے تے دوائیاں میرے رہنے دے عشق دے بیمارانو رہنے دے ٹونے تے دوائیاں میرے عشق دے بیمارانو بیمار رہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ماں آپ دا باپ رشتہ دار محلے دار عزیز و قربا آئے ابو بکر تمہیں پہلے کہتے تھے اس رستے پہ جاؤ گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے ابو بکر صدیق آکھیا جان جاندی ہے تے جائے محمد دا دیتا ہویا ایمان نہیں جانا چاہیے رہا ہے جان جاندی ہے تے جائے پر نبی دے ویڑے وچوں ملیا ہویا ایمان ہے نہیں جانا چاہیے تاجدار صداقت نے کیسا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے کیسا ایمان ہے آپ دا بلکہ میں دکھانا روایت دکھانا مقصود ہے مننا نہ مننا اپنا مقدر ہے میرے مصطفیٰ دے غلاموں پوری دنیا دے مومنہ دا ایمان ایک پاسے رکھ لیا جائے کلے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے رکھ لیا جائے تے آپ دا ایمان پھر بھی ود جائے پھر بھی زیادہ ہو جائے گا ایو ابو بکر جن نے تن من دھن مصطفیٰ تے قربان کیتا ہے بلکہ ایک دن میری سرکار نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا ابو بکر میں نو نا 3 چیزاں بڑی پیاریاں لگ دیاں 3 چیزاں بہت پیاریاں لگ دیاں تے محبوب دی ہر ادا پیاری ہوندی ہے بندہ دل کردہ میں محبوب دی کاپی کراں معشوق دی کاپی کراں میں او دے نقش قدم تے چلنا او دے نکوش تے قدم رکھاں ابو بکر نو میرے نبی نے فرمایا مینو 3 چیزاں بڑیاں محبوب نے سونی او کیڑیاں فرمایا ایک نیک بیوی مینو بڑی چنگی لگ دی ہے دوسری خوشبو مینو بڑی چنگی لگ دی ہے فرمایا تیسری نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے محمد نو بڑی چنگی لگ دی ہے اوے میرے نبی دے غلاموں خوشبو لا کے بندہ نماز پڑھن واسطے آوے تے میرے نبی دیاں اکھاں کنیاں کو ٹھنڈیاں ہوندیاں ہون گیاں میرے محبوب دے غلاموں ابو بکر پاک نے ہاتھ جوڑ کر گزار ہوئے آقا جے توانو 3 چیزاں پیاریاں لگ دیاں نے تے فرماؤ تے میں نہ دساں مینوں بھی تے 3 ہی چیزاں پیاریاں لگ دیاں حدیث لمبی لے کر میں بڑی جلدی نال بات عرض کرنا چاہنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی واللیل یدلفا والے مازاق دینا والے بطوحا دے چرے والے حامیم دے کھنلا والے علم نشرا دے سینے والے مکے والے سونے مدینے والے جے توانو 3 چیزاں پیاریاں لگ دیاں لے تے مینوں بھی 3 چیزاں پیاریاں لگ دیاں لے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیڑیاں عرض کیتی سونے النظر الہ وجہ رسول اللہ میرا دل کردہ ہے اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے
سونے اکھ میری ہوئے تے جمال میں تیرا کردہ رہا اکھ میری ہوئے چہرہ میں تیرا تکدہ رہا کملی والے نین میرے اور تیرے چہرے تے ٹکا کے کہندہ رہا اے تن میرا اے چشم ایک جا اتنا ڈٹھیا میں نو سب رنایا تے میں ہور اگیرے بجاں مرشد کامل باغ مرشد دادی دار غیبہ مرشد دادی میں دعا کرنا رب العالمین اج رات نو ساڈی اکھ لگ جائے سدھی مصطفیٰ دے چہرے تے جا کے لگ جائے پھر محبوب نو ویکھ کے آکھیے مرشد دیدار مرشد دادی باغو مرشد دادی دار مرشد دادی دار باغو مرشد دادی داری یا حضرت باغو میں نو لکھ کروڑا ہے رسول اللہ اکھ میری ہوئے محبوبہ ہائے ہائے کیا بات ہے اکھ میری ہوئے پر محبوبہ مکھ تیرا ہوئے تو سونیا مال میرا ہوئے اے دوسری چیز مال میرا ہوئے تو تیرے تو واردہ ہوا پھر وہ ویلا آیا میرے نبی پاک دی بارگاہ بھی صحابہ مال لے آ رہے ہیں تو جدو ابو بکر پاک دی باری آئی نا ہائے ہائے عاشقی دے دعوے کرنے سوکھے نے نبانے ویکھنے نہیں تھے ابو بکر وال ویکھ کیویں نہیں بھارے اچھا تو بھی صدیق اکبر آئے تے آ کے نا ہر شے نبی دی بارگاہ ٹھیر کی تھی میرے نبی نے پوچھیا یہ نہ سمجھنا نبی نے پتہ نہیں صرف تینوں میں اگوں آنے والی لوگاں نو دسنا واسطے اے ابو بکر جی آقا فرمایا ما ابقیتا لأہلکا او کما قال جد الحسن والحسین فرمایا ابو بکر جی سونے ہو وہ فرمایا کار کی چھڑ کے آئے ہو کار کی چھوڑ کے آئے ہو ابو بکر دے جملے سنے ہو کہنے لگے سونے ہو کار ابقیتو لہم اللہ ورسولہ او کما قال سونے ہو کار اللہ ہی چھڑ آیا یا اللہ دا رسول ہی چھڑ کے آگیا ہائے 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 کار اللہ چھڑ آیا یا اللہ دا آجی ارشاد صاحب جدو انی گل کی تھی نا میرے نبی ارشاد فرمایا کار اللہ تے اللہ دا رسول ان میں نوے دسو
میرے نبی یہ نہیں فرمایا میں تے ابو بکر تیرے سامنے موجود ہاں، یہ کی کہہ رہے ہیں گھر اللہ تعالیٰ دا رسول چھڈ آیا۔ ابو بکر دا عقیدہ ایسی نبی میرے سامنے بھی موجود ہے، نبی میرے گھر وچ بھی موجود ہے۔ اچھا میں نے دسو ہے جمعہ نا، تے جمعہ دا روز ایک وقت ایسا ہوندا ہے جڑی بھی بندہ دعا منگے اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ دعا کرو ہاں اللہ ابو بکر دے عشق دا کوئی قطرہ سانو بھی عطا فرمائے۔ کیسا عشق ہے یارو ابو بکر دا، خدا دی قسمیں بندہ پڑھ دا جائے، کدی کدی نا بندہ اے کتاب کھولیے پڑھے اگے نہیں پڑھ دا، بس او دی چس لیندا پہلو، جڑا پڑھے پہلو اے دا تے سواد لواں، پہلو او دی چس لیندا تے او دا سواد لیندا پھر اگے جا کے پڑھ دا۔ میرے نبی دے غلاموں تے جیڑا پڑھے انہوں انہا سواد آؤں تے جیڑا عمل کرے انہوں کنہ کو سواد آؤں ہوئے گا۔ ابو بکر پاک نے سارا مال نبی دی بارگاہ ٹھہر کی تھا، بلکہ جملہ سن لو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جب گھر جاؤ نا تو گھر والوں سے سلام لیا کرو۔ عرض کی حضور گھر والوں سے جا کے سلام لیں؟ جی۔ تو میرے نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی آقا اگر گھر والے گھر موجود نہ ہوں، فرمایا پھر بھی گھر جاؤ تو پھر بھی سلام لیا کرو۔ عرض کی حضور گھر والے گھر ہیں ہی نہیں، اب کس سے سلام لیں؟ فرمایا جب گھر والا گھر نہ ہو پھر میں محمد سے سلام لیا کرو، ہائے ہائے، پھر میں مصطفیٰ سے سلام لیا کرو۔ آقا آپ سے لِأَنَّ روح النبی حاضر و حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، فرمایا ہر مسلمان کے گھر میں محمد کی روح موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر میں مصطفیٰ کی روح موجود ہے۔ سلام لینے والا غلام ہوگا، جواب دینے والا نبیوں کا امام ہوگا۔ اور ایک کام کرن دا فائدہ کی ہوئے گا، جی دی روزی اچ برکت کوئی نہیں، برکت آ جائے گی، جی دی اولاد نہ فرمانے فرما بردار ہو جائے گی۔ اور ایک میرے نبی فرمایا پھر جدو سلام لے لو پھر 3 باری کل واللہ بھی پڑھ لیا جی، رزق اچ برکت ہی برکت، ہاں رزق اچ برکت ہی برکت۔ تے جھوٹے پیرا کو جا کے جڑے توید لینے ہیں جان چھٹے گی کہ نہیں؟ او بولو تو صحیح، تو ناراضی ہو گئے ہو، میں تو نہ ہی نہیں کسے دا لیا ہے، جھوٹیاں دی گل، سچیاں دے سی غلام، جھوٹے پیرا کو بچ جاؤ۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں جدو سارا مال نبی پاک دے قدمہ وچ کیتا ہے نا ٹھہر، تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کی تھی سونیو کار صرف اللہ تعالیٰ دا رسول چھڑ کے آیا، اور خدا دی قسم پھر آج تک نہیں قیامت تک بلکہ قیامت تو بعد بھی جنت وچ ابو بکر دا ذکر ہوندا رہے گا، جڑا تن من دن مصطفیٰ تو قربان کرے، عرشاں فرشاں تے رب دا ذکر جاری فرما چھڑدا ہے۔ لو جی تیسری گل، حضور میرا دل کردا ہے ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا دل یہ کرتا ہے بیٹی میری ہو۔ واہ واہ واہ، لو جی سینیوں پار ہو جانا تیر میں جڑا جملہ کہنے لگا، سونیا بیٹی میری ہوئے پر بیوی تیری ہوئے، بیٹی میری ہوئے پر بیوی، لو جی میرے نال ریاض تے جملہ سنے آجے، تاجدار صداقت دل دی دلیل ایسی بیٹی میری ہوئے پر بیوی مصطفیٰ دی ہوئے، تیرے لایا گیا جدو نبی پاک نے نکاح فرما لیا بی بی عائشہ پاک دے نال، جناب ابو بکر رخصت فرما رہے نے اپنی تینوں ودیاں کر دیا رو پہ، عائشہ کہہ دیا نے بابا آپ ہی دلیل بنی ہوئی سی کہ بیٹی تمہاری ہوئے بیوی مصطفیٰ دی ہوئے، تے جدو میں بیوی مصطفیٰ دی بڑھ گئی ہوں میں ودیاں ہو رہی ہوں، پھر روندے کیوں وہ فرمایا تھیے رون دی کوئی وجہ ہے پاپا کڑی وجہ تو رو رہے ہو، فرمایا تھیے تینوں میں ودیاں کر رہے ہوں تو میرے گھروں جا رہی ہے، ابو بکر دی بیٹی بن کے جا رہی ہے، کل جدو محمد دے ویڑیوں نکلے گی تو مومنہ دی ماں بن کے نکلے گی۔ کل جدو نکلیں گی پھر مومنہ دی، عائشہ صرف مومنہ دی ماں،
عائشہ صرف مومنہ دی مائیں تے تھی بڑی پیاری ہوندی ہے، لیکن ابو بکر نے آکھیا مینوں اونی عائشہ پیاری نہیں جنی محمد دی تھی فاطمہ پیاری۔ اور مینوں دسو جن نے گھر وچ ایک سوئی بھی نہیں رکھی انہیں باغ فدق کھانا سی؟ وہ بولو تے صحیح، انہیں اشارہ ہی کرنا ہے نا۔ وہ جنہیں سوئی بھی نہیں رکھی انہیں باغ فدق کھانا سی۔ دیکھو نا بندہ مال سباب کٹھا کردہ اولاد واسطے تے جنہوں اولاد ہی محمد دی اولاد اپنی اولاد نالو مصطفیٰ دی اولاد زیادہ پیاری ہوئے۔ آج 20 جمادی ثانی بھی تے حضرت فاطمہ پاک آپ دے ولادت دا دن بھی ہے۔ ایک جملہ میرے نال کہہ لو تاکہ حاضری ہو جائے۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اور روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے ساڑھے کول فاروق آباد تو اسلم شہباز صاحب تشریف لے آئیں، اور دامنے وقت اندر اتنی گنجائش نہیں، میں کہوں گا کہ ایک شعر آگے سانو سنان اور اس کے بعد اسی نماز ادا کریں گے۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لو کہ جمعہ دی نماز